کہ بے صبری اجر نہیں دیتی، جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے، چاہے وہ میدان بدر میں ہوں چاہے وہ میدان کربلا میں ہوں، جنہوں نے صبر کرنا ہے نا ان کے لیے اجر ہے۔ جس وقت بھائیوں نے آ کے حضرت یعقوب سے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیض ہے، تو حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل، جانتا میں سب کچھ ہوں لیکن میں صبر کروں گا۔ اور وہ صبر کتنا تھا؟ 40 سال۔ وہ صبر کتنا تھا؟ 40 سال۔ 40 سال تک بزرگوں کا صبر تھا، صبر تھا، صبر تھا، سارے حالات دیکھتے تھے، جانتے تھے، پتہ تھا، صبر کرتے رہے۔ بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی روشنی تک ختم ہو گئی۔ بنیامین نے جب کہا نا مصر میں ملاقات کے دوران، جب پہچان ہو گئی، بنیامین پریشان تھا، رات کو کمرے تقسیم ہوئے، دو دو کو سارے مل گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا تو رونے لگا۔ حضرت یوسف نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ سارے بھائیوں کو دو دو کو ایک ایک کمرہ مل گیا، سارے اکٹھے سوئیں گے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا میں تیرے ساتھ سوؤں گا۔ تو بنیامین کی آنکھیں کھل گئی کہ وقت کا بادشاہ میرے پاس سوئے گا، میرے کمرے میں سوئے گا۔ جب وہ کمرے میں چلے گئے، دروازے بند ہو گئے، رات کی تنہائی ہوگی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کے دکھ کو ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ پوچھنے لگ گئے بھائی کتنے ہو، والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ تو بنیامین ساری بتاتا رہا، ساری بتاتا رہا، ساری بتاتا رہا، لیکن یوسف والی بات اس نے نہ بتائی، یوسف والی بات اس نے نہ بتائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے پوچھتے ہیں تمہارا ایک بھائی یوسف بھی نہیں تھا؟ قرآن پڑھیں آپ، تمہارا ایک بھائی یوسف بھی نہیں تھا؟ تو اب بنیامین جو ہے اس نے جب یہ بات سنی نا تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نہ تو کوئی میڈیا کا دور تھا، نہ کوئی کاسد تھے، نہ انہوں نے معاملہ لیک ہونے دیا۔ بنیامین جو ہے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگ گیا۔ جیسے انہوں نے پوچھا نا ایک بھائی تمہارا یوسف بھی تھا، تذکرے میں اس کا نام نہیں لیتے ہو۔ تو بنیامین دیکھ دیکھ کے پھر کہتا ہے اِنَّکَ أَنْتَ یوسف، مجھے سچی گال دس تو یوسف تو نہیں ہے، تم بھی یوسف تو نہیں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، لیکن ابھی اس راز سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی صبر کے امتحان پورے نہیں ہوئے، ابھی اور صبر ہے۔ صبح جاتے ہوئے بنیامین کو اپنی قمیض دی، اپنی قمیض۔ 3 قمیضوں کا تذکرہ ہے سورۃ یوسف میں، 3 قمیضوں کا۔ قرآن کو طوطے کی طرح نہیں، قرآن کو چت کے پڑھا کرو، قرآن میں اتر کے پڑھا کرو، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ تمہیں نئی زندگی دے گا۔ 3 قمیضوں کا ذکر ہے سورۃ یوسف میں۔ کہا یہ قمیض لے جا، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ ادھر قمیض مصر سے چلی، حضرت یعقوب کنعان میں تھے، تو اپنی بہوؤں سے، بیٹوں سے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم یوسف کی محبت میں مجھے جو ہے نا وہ حد سے گزرنے والا اگر نہ کہو نا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو صبر ہے نا، صبر ہی پھر درجے دیتا ہے، اور بے صبروں کو کچھ نہیں ملتا، وہ کچے بیر ہی کھاتے ہیں۔ جنہوں نے بیر پکے کھانے ہیں، میٹھے کھانے ہیں، مزیدار کھانے ہیں، انہیں صبر کرنا ہوگا۔ کہا میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ وہ قمیض آئی، آنکھوں پہ رکھی، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ تو 3 قمیضوں کی میں نے بات کہی۔ ایک قمیض جو یوسف کی بھائی لے کے آ گئے تھے اوپر خون لگا کے، ایک قمیض جو بابا جی کی آنکھوں پہ پڑی تو روشنی واپس آ گئی، اور تیسری قمیض جو زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ دی تھی۔ یہ 3 قمیضوں کا ذکر ہے، اور یہ 3 قمیضیں الگ الگ مضمون بیان کرتی ہیں، ان کی تفصیل پھر کبھی سے۔